سیدنا صدیق اکبر وہ عظیم صحابی ہیں جن کے لیے قرآن کیا کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، وَاتَّقَى تقوی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ گیا، صدقہ تصدیق کر دی بالحسنى، کہا ہاں یہ سارے کا سارا کون ہے؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے، وہ جنتی ہے، جنت کے راستے آسان ہو گئے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، ہاں ابو بکر وہ ہے جس نے تن من دھن میرے محبوب پہ قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک میں اعلان ہوتا ہے تمہارے مال کی ضرورت ہے، سارے لوگ صحابہ مال جمع کرنے لگے، کسی نے سارا مال، کسی نے آدھا مال، کسی نے مزدوری کر کے علی المرتضیٰ نے کچھ پیش کر دیا، حضرت عثمان نے بہت سا مال پیش کیا۔ عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، میں نے اپنے مال کے دو حصے کیے، ایک گھر میں رکھا، ایک آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ابو بکر نے سارا مال اکٹھا کیا تو توڑ رہے ہیں، ابو بکر کیا دیکھتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوئی کہیں نہ رہ جائے، سوئی کا دھاگا نہ رہ جائے، سارا مال جمع کیا، آقا کے قدموں میں لا کر پہنچا دیتے ہیں۔ میرے آقا سوال کرتے ہیں عمر کتنا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ آدھا آپ کے قدموں میں نچھاور، آدھا گھر میں چھوڑ دیا۔ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ آقا اپنے گھر میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت چھوڑ آیا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام میزبان مکرم مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز دوستو، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ جمع ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ حضرات انبیاء اور رسل کے بعد امت میں سب سے بڑھ کر ہے۔
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے آقا کے عکس کامل ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اس کی مثال یوں دی کہ نبی اور صدیق میں اتنا فرق ہے کہ ایک شخص سامنے کھڑا ہے، آئینے میں اس کا عکس لگ رہا ہے، یہ جو کھڑا ہے یہ نبی ہے، اور آئینے میں جو عکس نظر آ رہا ہے یہ صدیق ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی مثال یوں دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک چراغ ہے، وہ جل رہا ہے، اس کے ساتھ دوسرا چراغ ہے، اس چراغ میں جلنے کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں لیکن اس کو روشن نہیں کیا ہوا۔ جو چراغ روشن ہے وہ نبوت ہے، اور جس میں ساری صلاحیتیں موجود ہیں روشن نہیں کیا گیا وہ صدیق ہے۔ گویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے آقا کے عکس کامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف رخ فرمایا، قباء کے مقام پر پہنچے، لوگ ملنے آتے تو سیدنا صدیق اکبر کو ہاتھ ملاتے۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ آج یہ لوگ آقا اور غلام میں فرق محسوس نہیں کر رہے، خادم اور مخدوم میں فرق محسوس نہیں کر رہے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، میرے آقا پہ چادر رکھ کر سایہ کر دیا۔ گویا آنے والے کو پتا چلا جو کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو بیٹھا ہے وہ آقا ہے، جو کھڑا ہے وہ خادم ہے، جو بیٹھا ہے وہ مخدوم ہے۔ اسی لیے تو میں جب حدیث کے آئینے میں دیکھتا ہوں مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے آقا کے عکس کامل نظر آتے ہیں۔ روایات میں دیکھیے گا، آپ نے سنا بھی ہوگا، جب غار حرا میں میرے محبوب پہ پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل امین آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ابتدائی آیات لے کر آئے، میرے آقا کو عطا کی۔ آپ غار حرا سے جب اپنے گھر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے، فرمانے لگے زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑائیے گا، خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اس وقت میرے محبوب کے کچھ اوصاف کو گنا، فرمانے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتصدق الحدیث، اور بات کے سچے ہیں، اور تقری الضیف، مہمان نواز ہیں، تحمل الکل، بوجھ کے نیچے دبے ہوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، تکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے انہیں کما کر کھلانے والے ہیں، تعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ جب میرے نبی کی یہ اوصاف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کیے تو اس کے بعد ایک وہ وقت بھی آیا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ سے نکلنے لگے۔ آگے کافروں کا سردار ابن دغنہ مل جاتا ہے، اور ابن دغنہ صدیق اکبر سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مکہ والے رہنے نہیں دیتے، آج مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو کافروں کے سردار نے صدیق اکبر کے وہ اوصاف گنے جو میرے آقا کے اوصاف خدیجۃ الکبریٰ نے گنے تھے۔ کہنے لگا کافروں کا سردار ابن دغنہ، ابو بکر تجھ جیسا شخص مکہ سے نہیں جا سکتا ہے، انک لتصل الرحم، تو صلہ رحمی کرنے والا، تصدق الحدیث، سچی بات کرنے والا ہے، تقری الضیف، مہمان نواز ہے، تحمل الکل، بوجھ کے نیچے دبے ہوں کا بوجھ اٹھا دینے والا ہے، تکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر کھلانے والا ہے، تعین علی نوائب الحق، حق کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرنے والا ہے۔ اس کافر نے
صدیق اکبر کے اوصاف بیان کر کے بتا دیا کہ جو پہلے میرے آقا کے اوصاف ہیں ابو بکر تیرے وہی اوصاف ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے عکس کامل تھے اور آقا پر ایمان لانے والے وہ صحابہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں تو ہے ہی ہے. وہ صحابہ ہیں جن کا تذکرہ تورات میں بھی ہے, جن کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے, جن کا تذکرہ زبور میں بھی ہے. جبھی تو میرے رب نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. جاؤ تورات کو کھولو, انجیل کو کھولو, جہاں میرے نبی کی نبوت کی گواہیاں چمکتی ہوئی نظر آئے گی, وہاں ابو بکر کی صداقت کی گواہی بھی چمکتی ہوئی نظر آئے گی. صدیق اکبر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں مکہ سے یمن کے سفر پہ گیا, یمن میں پہنچا, مجھے پتا چلا یہاں کوئی بزرگ شخصیت رہتی ہے. میں آگے بڑھا, کون ہے؟ میں نے پتا کیا, پتا چلا ہاں ایک شخص ہے, شیخ ہے, جس کو شیخ اسد یمنی کہا جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس پہنچ گیا, دیکھتا کیا ہوں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کی آنکھوں کی یہ بھویں نیچے چہرے تک لٹکی ہوئی ہے. میں نے دیکھا, میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہہ کر سوال کر دیا مسمو کا. میں نے کہا اسمی عبداللہ, ابو بکر, میرا نام عبداللہ ہے, میری کنیت ابو بکر ہے. اس نے اگلا سوال کیا مسمو ابی کا, تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا اسم ابی عثمان ابو قحافہ, میرے باپ کا نام عثمان ہے, ابو قحافہ ان کی کنیت ہے. مجھ سے پوچھا میں نہیں نہ جیتا, کہاں سے آیا؟ میں نے کہا میں مکہ سے آیا. اگلا سوال کیا میں نہیں یہ قبیلت ہے, کون سے قبیلہ سے ہو؟ میں نے کہا میں تمیم قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں. مجھ سے پوچھا مسمو ابی کا, میں نے کہا مسمو امے کا, میں نے کہا اسم امی ام رومان, میری ماں کا نام ام رومان ہے. جب یہ سوال ہوئے میرے بھائیوں, اس نے اپنے ان بموں کو چہرے سے اوپر کر کے صدیق اکبر کے رخ زیبا پہ نظر دوڑا کر کہا الحمدللہ. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کہا تو نے یہ کیوں کہا, یہ تو مجھے کہنا چاہیے تھا, تجھ جیسے بزرگ شخصیت کی زیارت ہوئی. کہا نا ابو بکر یہ مجھے کہنا چاہیے تھا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا تمہیں پتا ہے میری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا معلوم نہیں. کہا میری عمر 390 سال ہو چکی ہے, 4 صدیاں مجھ پہ گزرنے والی ہے. میں تورات کا عالم, زبور کا عالم, انجیل کا عالم. ابو بکر میں نے تورات میں پڑھا, زبور میں پڑھا, انجیل میں پڑھا. مکہ کی دھرتی پہ ایک شخص آنے والا ہے جس کے سر پہ اللہ ختم نبوت کا تاج سجائے گا. اس کا نام محمد ہوگا, اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا. اس محمد پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کا نام تورات کہتی ہے, زبور کہتی ہے, انجیل کہتی ہے. اس کا نام عبداللہ ہوگا, کنیت ابو بکر ہوگی, لقب صدیق ہوگا, عتیق ہوگا. اس کے باپ کا نام عثمان ہوگا, کنیت ابو قحافہ ہوگی, ماں کا نام ام رومان ہوگا. ابو بکر میں نے اس وقت دعا کی اللہ مجھے اتنا موقع دے دے, میں اس آخری نبی کی زیارت کروں, اس کا دیدار کر لوں, اس کے رخ زیبا کو دیکھ لوں. اگر اتنا نہیں کم از کم اتنا موقع دے دے, اس پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر کو دیکھ لوں. ابو بکر مجھ جیسا بوڑھا شخص کب یمن سے چل کر مکہ جاتا. آج میرے رب نے میری دعا کو قبول کیا, تجھے مکہ سے یمن میں پہنچا دیا اور مجھے تیری زیارت کروا دی. تورات کہتی ہے سب سے پہلا ایمان لانے والا نبی پہ ابو بکر ہوگا. زبور کہتی ہے سب سے پہلا ایمان لانے والا ابو بکر ہوگا. انجیل کہتی ہے سب سے پہلا ایمان لانے والا ابو بکر ہوگا. اور آگے وہ کہتا کیا ہے شیخ اسد یمنی, ابو بکر سن تورات اور زبور اور انجیل میں آیا وہ نبی مکہ سے ہجرت کرے گا مدینہ کی طرف, اس کے ساتھ اس کا رفیق سفر ابو بکر ہوگا. ابو بکر تورات انجیل زبور
زبور کہتی ہے وہ ایک غار کی طرف کئی ہزار فٹ کی بلندی پہ وہ چڑھے گا، اس کو کندھوں پہ اٹھا کر چلنے والا ابو بکر ہوگا۔ ابو بکر یاد رکھنا نبی باوفا ہے، تو بھی وفا کرنا، وہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنہوں نے میرے نبی سے وفا کی ہے، ایسی وفا کی کہ کائنات ششدر ہے، حیران ہے۔ ہاں میرے نبی جب چلتے ہجرت کر کے ابو بکر ساتھ چلتا ہے تو رات زبور انجیل نے کہا کندھوں پہ اٹھا کر چلے گا۔ میں جب حدیث کے آئینے میں دیکھتا ہوں مجھے دو سوار نظر آتے ہیں، دو سواریاں نظر آتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، جب بیت اللہ کی دیواریں بلند ہونے لگی، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیٹا پتھر دے رہا ہے، باپ دیواریں لگا رہا ہے، دیوار اونچی ہو گئی، اللہ اب کیا کیا جائے، اوپر نہیں پہنچ سکتے۔ میرے حبیب فکر نہ کر، میرے خلیل فکر نہ کر، اللہ کیا ہوگا، جنت سے پتھر کو لایا گیا، اس پتھر پہ کھڑا ہو جا خلیل، تو خلیل کھڑا ہوتا ہے، اس پتھر پہ کھڑا ہوتا ہے، پتھر خود اوپر ایلیویٹر کی طرح جا رہا ہے، دیواریں مکمل ہو گئی۔ جب دیواریں مکمل ہوئی، خانہ کعبہ تیار ہو گیا۔ اللہ اس سواری کو کہاں لے جاؤں جس پہ میں سوار ہوا تھا؟ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، جواب ملا میرے ابراہیم میں قدردان ہوں، فکر نہ کر، تیری سواری کو عظمت دوں گا۔ ہاں تو اس پہ سوار ہوا ہے، اللہ کیا کروں، میرے خلیل اس کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا کر دے، وہاں پہ نصب کر دے، مقام ابراہیم اس کو بنا دے۔ میں نے کہہ دیا ہے آئندہ آنے والا جو بھی حج کے لیے جائے گا، عمرے کے لیے جائے گا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑے گا۔ یہ بے حجرے، یہ یہاں مقام ابراہیم، یہ پتھر میرے کعبہ کو دیکھتا رہے گا، کعبہ اس کو دیکھتا رہے گا، یہ مقام دے دیا۔ میں نے دوسری سواری کو دیکھا، غار سور کی بلندیوں پہ جانا ہے، سواری کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، سوار کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں۔ ابو بکر کندھوں پہ اٹھا کر میرے آقا کو چلنے لگے، میرے آقا کے قدم ابو بکر کے سینے پہ لگ رہے ہیں، سواری پہ سوار ہوئے چلے گئے، غار سور میں پہنچ گئے، بلندیوں کو عبور کر دیا۔ اللہ نے کہا فکر نہ کر، میں نے اس سواری کو بھی مقام دیا ہے، اس کو بھی مقام دوں گا۔ اللہ کیا مقام دے گا؟ کہ فکر نہ کر، میں اپنے محبوب کے ساتھ اس کے سینے کے ساتھ ملا کر ابو بکر کو سلا دوں گا۔ قیامت تک میرا محبوب ابو بکر کو دیکھتا رہے گا، ابو بکر میرے محبوب کو دیکھتا رہے گا، اور کالا کافر جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، ابو بکر جنت میں مزے کرتا رہے گا۔ صدیق اکبر پہ بھونکنے والا وہ اپنے منہ پہ تھوک رہا ہے۔ صدیق اکبر آج بھی میرے نبی کے ساتھ روزے میں سویا ہے، جنت ہے جو کل قیامت کے دن بھی روزے سے اٹھے گا ساتھ۔ میرے آقا نے فرمایا نا، آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام آپ تشریف لائے، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہیں، درمیان میں میرے آقا ہیں۔ صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ کیسا پیارا منظر ہے، آج ایسا آنکھوں نے نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیسا منظر ہے، دو یاروں کے درمیان میں کیسے یہ چاند آ رہا ہے، ستاروں کے درمیان میں چاند طلوع ہے۔ میرے آقا نے سنا، فرمایا ہا قضا نباسو یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، ابو بکر دائیں طرف ہوگا، عمر بائیں طرف ہوگا، اسی طرح ہم میدان محشر چلیں گے، اور بھونکنے والا وہاں بھی جلتا رہے گا، جیسے یہاں جل رہا ہے وہاں بھی جلتا رہے گا۔ میرے ہاں کچھ دن پہلے مدینہ منورہ میں مقیم ہے ڈاکٹر احمد علی سراج، وہ تشریف لائے، انہوں نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا حرم مدینہ کے امام کے ساتھ، مسجد نبوی کے امام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا،
میں نے سوال کر دیا اس امام سے، میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا حدیث میں آتا ہے مدینہ کی مٹی میں شفا ہے، کیوں حدیث میں مدینہ کا آیا؟ میرے نبی پیدا تو مکہ مکرمہ میں ہوئے، جوانی کی بہاریں تو مکہ مکرمہ میں دیکھی، ہاں اور پھر مکہ مکرمہ میں آپ رہے، وہی نازل ہوتی رہی، 13 سال تو آپ نے نبوت کے مکہ میں گزارے، لیکن کیا بات ہے مٹی مدینہ کی میں شفا کہا گیا، مکہ کی مٹی میں شفا نہیں کہا۔ کہ مسجد نبوی کے امام نے عجیب جواب دیا، کہا شیخ بات سنو، ہاں پوچھا کیا؟ کہا بتاؤ محمد عربی مدفون کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا مدینہ منورہ میں ہے۔ کہا پھر پتہ ہونا چاہیے جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے، پتہ چلا نبی کا خمیر مدینہ سے لیا گیا ہے، مکہ سے نہیں لیا گیا ہے، اس لیے مدینہ کی مٹی میں شفا ہے۔ اسی نبی کے ساتھ ابو بکر عمر بھی وہیں مدفون ہے۔ پتہ چلا جس مٹی سے میرے آقا کا خمیر لیا گیا اسی سے ابو بکر عمر کا بھی خمیر لیا گیا، اور آج وہاں ہی دونوں آقا کے ساتھ مدفون ہے۔ اور ایک اور بات، میرے آقا جہاں مدفون ہے تو آپ کا جہاں سینہ ہے صدیق اکبر کا وہاں سر ہے، اور جہاں صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں عمر کا سر ہے، وہاں عمر کا سر ہے۔ پتہ چل گیا ہاں محمد عربی کے سینے میں اسی کی محبت آئے گی جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی، ابو بکر کے سینے میں اسی کی محبت آئے گی جس کے سینے میں عمر کی محبت ہوگی۔ جو عمر کا دشمن ہوگا، ابو بکر کا دشمن ہوگا، محمد عربی کے سینے میں اس کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ عظیم صحابی ہیں جن کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، وَاتَّقَى تقوی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ گیا، صدقہ تصدیق کر دی بالحسنى، کہا ہاں یہ سارے کا سارا کون ہے؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے، وہ جنتی ہے، جنت کے راستے آسان ہو گئے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، ہاں ابو بکر وہ ہے جس نے تن من دھن میرے محبوب پہ قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک میں اعلان ہوتا ہے تمہارے مال کی ضرورت ہے، سارے لوگ صحابہ مال جمع کرنے لگے، کسی نے سارا مال، کسی نے آدھا مال، کسی نے مزدوری کر کے علی المرتضیٰ نے کچھ پیش کر دیا، حضرت عثمان نے بہت سا مال پیش کیا۔ عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک گھر میں رکھا، ایک آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ابو بکر نے سارا مال اکٹھا کیا تو توڑ رہے ہیں، ابو بکر کیا دیکھتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوئی کہیں نہ رہ جائے، سوئی کا دھاگا نہ رہ جائے، سارا مال جمع کیا، آقا کے قدموں میں لا کر پہنچا دیتے ہیں۔ میرے آقا سوال کرتے ہیں عمر کتنا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ آدھا آپ کے قدموں میں نچھاور، آدھا گھر میں چھوڑ دیا۔ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ آقا اپنے گھر میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت چھوڑ آیا، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ عمر نے سنا، کہا عمر زندگی بھر کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، رات کا وقت ہے، سیدنا صدیق اکبر بے چین ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ پوچھا ابا جان کیا بات ہے، کیوں کروٹیں بدلی جا رہی ہے؟ کہا بیٹا آج میرے نبی نے 7ویں مرتبہ اعلان کیا ہے تمہارے مال کی ضرورت ہے، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، میرے جسم پہ یہ قیمتی لباس ہے، کاش یہ یہاں نہ ہوتا، آقا کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے رہے، تڑپتے رہے، اور صبح ہوئی انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا، کانٹوں کے بٹن لگا دیے، اور وہ لباس عمدہ بیچ کر اشرفیہ لے کر آقا کی خدمت میں جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ آقا نے دیکھا ابھی یار غار اور یار مزاح کی باتیں ہو رہی تھی، آسمانوں سے نوریوں کے سردار جبرائیل امین اتر آتے ہیں ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے۔ میرے آقا دیکھ کر فرماتے ہیں جبرائیل وہ یہ کیا ہوا، تیرا نورانی لباس کہاں گیا؟ ٹاٹ کا
लिबास क्यों पहन लिया? जिब्राइल अमीन जवाब में कहते क्या है? जिब्राइल अमीन जवाब में कहते हैं कि हाँ आका, मुझे क्या देखते हो, जरा नजर तो उठाओ। मेरे आका ने नजर उठाई, देखते क्या है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जमीन से आसमान तक फरिश्तों की कतार है, सबने टाट का लिबास पहना हुआ है। जिब्राइल आज इनके नूरानी लिबास कहाँ चले गए? ये टाट के लिबास क्यों पहने? या रसूल अल्लाह, तेरे अबू बकर की अदा पसंद आ गई। अल्लाह ने फरमा दिया, फरिश्ता जिब्राइल आज अबू बकर की इत्तिबा में टाट का लिबास पहन लो, नूरानी लिबास उतार दो। सबने उतार दिया। आका, तेरी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ, टाट का लिबास पहनकर। मेरा रब कह रहा है, मुस्तफा को कह दो अबू बकर को मेरा सलाम कह दे। अबू बकर को मेरा सलाम कह दो। अल्लाह खुद भी बराह रास्त पूछ सकते थे, लेकिन क्यों मेरे नबी से कहा? मुहद्दिसीन ने लिखा है, इसलिए कहा कि अबू बकर ने तन मन धन मेरे मुस्तफ़ा पे कुर्बान किया था, इसलिए मुस्तफ़ा से कहा अबू बकर को मेरा सलाम कह दो। हाँ, दो ही तो शख्सियत हैं जिन्हें आयशा से रब का सलाम आया है। एक सिद्दीक अकबर है, दूसरी सिद्दीक अकबर की बेटी अफीफा कायनात उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका है। और फिर जहन्नमी आज भी अबू बकर को भागता है, अफीफा कायनात का भी भागता है। मेरे रब ने उस वक्त सलाम भेजकर बता दिया, अबू बकर तो वो है जिससे मैं सलाम भेजूं, अफीफा कायनात आयशा वो है जिससे मैं सलाम भेजूं। जो अबू बकर को भागेगा, आयशा को भागेगा, वो रब का नाफरमान है, रब के सलाम की कदर नहीं करता है। सलाम भेज दिया। अगला जुमला क्या फरमाया? अबू बकर कितनी शान वाला है। फरमाया, जिब्राइल कहते हैं आका, रब ने फरमाया मेरे अबू बकर से पूछो टाट का लिबास पहनकर भी मुझसे राजी है कि नहीं? हाय हाय, दुनिया में अंबिया के बाद किसी से ये सवाल नहीं किया कि तू मुझसे राजी है। ये कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, लेकिन एक ही शख्सियत अबू बकर जिससे यह पूछा टाट का लिबास पहनकर भी मुझसे राजी है कि नहीं है। क्यों? पता था 1400 साल के बाद कोई भागेगा अबू बकर को, उसके मुंह पे थप्पड़ मार कर बता दो रब ने दुनिया में पूछ लिया है अबू बकर तू मुझसे राजी है कि नहीं है। और ये वो सवाल है जो कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात जन्नतियों से जन्नत में सवाल करेंगे, हल रज़ी तुम, क्या तुम राजी हो? जन्नती कहेंगे मालना ला नरदा या रब्बना, हमें क्या हो गया, हम राजी ना हो, आपने तो सब कुछ दे दिया हमें, अब भी राजी क्यों ना हो? अल्लाह फरमाएंगे एक चीज अभी तक बाकी है। या अल्लाह वो क्या बाकी है? उहिल्लत लकुम रिज़वानी फला अस्खतु अलैकुम अबदा, अब हमेशा राजी हो, कभी नाराज नहीं होगा। उस वक्त जन्नती कहेंगे अल्लाह जन्नत की बहारों में वो मजा नहीं जो इस बशारत में मजा है। आज जन्नतियों से पूछा जाएगा, इस दुनिया में एक ही शख्सियत है, सिद्दीक अकबर है, जिससे मेरा रब पूछता है टाट का लिबास पहनकर भी मुझसे राजी है कि नहीं है। ये शान है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की। क्यों ना पूछा जाता, क्यों ना पूछा जाता, जिसकी चाहत और तमन्ना क्या होती थी? हुब्बी इलैया मिन दुनिया सलास, मेरे महबूब मेरी तमन्नाएं, मेरी जिंदगी की पूंजी 3 चीजें हैं। अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, आपका चेहरा हो, मेरी नजरें पड़ी हुई हो, और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे रब ने चाहत को पूरा किया, गारे सोर की बुलंदियों को अबूर करके जब गारे सोर में जाकर पहुंचते हैं, अबू बकर अंदर जाता है, सफाई करके सुराख बंद करके, आका अब आप तशरीफ लाइए। मेरे आका आते हैं, अबू बकर सिद्दीक की गोद में मेरे आका का सर है, आका का सर। अमीर शरीयत सैयदत अल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं, यूं लग रहा था अबू बकर की गोद जैसे रहम खुली हो, आका का सर मुबारक जैसे कुरान खुला हो, अबू बकर कुरान पढ़ रहा हो।
النظر الی وجہ رسول اللہ، رب نے بھی فرما دیا میرے ابو بکر آج خوب رج کے دیدار کر رہے، کوئی اور شریک ہی نہیں تیرے ساتھ، تیری نظریں ہیں مصطفیٰ کا چہرہ ہے، دیکھتا رہے، تمنا میں نے تیری پوری کر دی۔ دوسرا کیا تھا؟ ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، آقا میری بیٹی عائشہ آپ کے نگاہ میں ہو، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، یہ تمنائیں ہیں، یہ نسبتیں ہیں، یہ قسمت کی نسبتیں ہیں، اور وہ بھی پوری ہوئی۔ عرشوں پہ حضرت عائشہ کا میرے آقا سے نکاح ہو گیا۔ اور تیسری کیا تمنا تھی؟ وانفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال آپ پر نچھاور ہو جائے، اور ایسا نچھاور ہوا جب ایمان لائے 45,000 دراہم کے مالک تھے، جب ہجرت کی تو 5,000 دراہم ساتھ لے کر راستے میں نکل گئے تھے، سب کچھ آقا پہ نچھاور کر دیا۔ انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال بھی آپ پر خرچ ہو جائے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے، وہ اس عظمت کے مالک ہیں، ان بلندیوں کے مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آسانی کر دیں گے، جنت کا راستہ آسان۔ کیسا آسان ہوا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پسینوں میں ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گلے تک ڈوبا ہوگا پسینے میں میدان معاشر میں، اور کچھ اوپر تیر رہے ہوں گے پسینے پر۔ اس وقت ساری امتیں پریشان، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، آدم آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اول البشر، آج رب کی بارگاہ میں بس اتنی سفارش کر دو، حساب و کتاب ہو، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ آج میدان معاشر کی رسوائی برداشت نہیں۔ آدم علیہ السلام ایکسکیوز کر دیں گے، فرمائیں گے آج میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، رب کی ذات آج بڑے جلال میں ہے، کہ مجھ سے سوال نہ ہو جائے، کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آج مجھ سے پوچھا نہ جائے، تم نوح کے پاس جاؤ، وہ آدم ثانی ہیں، 950 سال تک پتھر کھاتے رہے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح فرمائیں گے، ایکسکیوز کریں گے، میں آج رب کی بارگاہ میں نہیں جاتا، اللہ کی ذات جلال میں ہے، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ خلیل اللہ ہیں، ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج رب کی ذات جلال میں ہے، خلیل ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء اور رسل ایکسکیوز کریں گے، ہر نبی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، ساری امتیں میرے آقا کے قدموں میں پہنچے گی، میرے آقا آگے بڑھیں گے، عرش کی طرف کھڑے ہوں گے، سر سجدے میں ڈال دیں گے، رب فرمائیں گے محبوبم ارفع راسکا سنتوتا، آج سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا، اشفا تشفا، آج سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی، اللہ آج آیا ہوں حساب و کتاب ہو جائے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں، میدان معاشر کی رسوائی برداشت نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب لاؤ، کون ہے حساب دینے کے لیے تیار ہے، لے کر آؤ، میں حساب لینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت آدم سے کہا جائے گا اپنے صحابی کو لے کر آؤ، کوئی صحابی آگے نہیں آ سکے گا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ صدیق اکبر کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھائیں گے، ابو بکر آگے بڑھے، حساب و کتاب شروع ہو۔ جب سیدنا صدیق اکبر آگے آئیں گے، رب دیکھ کر فرمائیں گے او میرے محبوب تو اس کو لے کر آیا حساب و کتاب کے لیے، اس کو میرے سامنے پیش کیا جس کے بارے میں تو نے کہا تھا اللہ سب کے حسنات کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، ابو بکر وہ ہے جس کے حسنات کا بدلہ ادا نہیں کر سکا، تو ہی ادا کرنا میرے محبوب۔ آج ابو بکر سے حساب لوں، مجھے حیا آتی ہے، ابو بکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جا۔ حدیث میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے،
8 दरवाजे खुलकर आवाज देंगे, हर दरवाजे से आवाज आएगी, अबू बकर मुझसे दाखिल हो जा, अबू बकर मुझसे दाखिल हो जा। ये एजाज है सैयदना सिद्दीक अकबर का, ये एजाज है सैयदना सिद्दीक अकबर का। वो शान वाले सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब ही मेरे महबूब ने फरमाया लो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, लो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला। अगर अपना दोस्त किसी को दुनिया में खलील बनाता अबू बकर होता। मैं सोचने लगा एक खलील तो अंबिया में है, वो खलीलुल्लाह है, ये मुस्तफ़ा का खलील है। अरे खलील किससे कहते हैं? हजरत इब्राहिम से सवाल कर दिया गया, कैफ़ सिरता खलीलन, तू खलील कैसे बना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब था, मेरे रब ने जान मांगी, मैंने जान पेश कर दी, नारे नमरूद में छलांग लगा दी। मेरे रब ने मुझसे औलाद मांगी, मैं इस्माइल के गले पे छुरी चला दी। मेरे रब ने मुझसे माल मांगा, मैंने रब के मेहमानों पर निछावर कर दिया। मेरे रब ने मुझसे वतन की कुर्बानी मांगी, मैंने वतन छोड़ दिया। मैं सोचने लगा एक खलील वो है, एक खलील ये है। हाँ हाँ दोनों खलील हैं। इस खलील को भी देखता हूँ, वो इससे जान मांगी, वो नारे नमरूद में गया, इस खलील से जान मांगी, ये गारे सोर में चला गया। उस नार का भी जिक्र कुरान में है, इस गार का भी जिक्र कुरान में है। कुल्ला या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आज इब्राहिम पे गुलो गुलजार हो जा। इस गार में देखा यहाँ खलील गया है, महबूब का खलील गया है, इसका भी जिक्र आ गया। इज़मा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मैं सोचने लगा, मैं देखने लगा, वो गार है, ये गार है, वो नार है। उस नार में बाहर हालात खराब है, नमरूद है, नमरूद की फरसत है, अंदर हालात ठीक है। अंदर क्या है? गुलो गुलजार बन के ये नार। इस गार को देखता हूँ, बाहर भी हालात खराब है, सर की कीमत लगाई हुई है, काफिर चक्कर लगा रहे हैं, गार के मुंह पर आकर पहुंच गए हैं। अंदर देखा, अंदर हालात ठीक होंगे, अंदर भी हालात ठीक नहीं है। अंदर काला अबू बकर के पांव को डंग मार रहा है। गार के अंदर के हालात भी खराब है, बाहर के हालात भी खराब है, लेकिन ये यार गार अंदर बैठा हुआ अपने महबूब की हिफाजत कर रहा है। मैंने उस नार को देखा, उस नार में इब्राहिम अकेला है, साथ कोई नहीं है। इस गार में देखता हूँ, इस गार का खलील अकेला नहीं है, और नजरें पड़ती है तो रहमतुल लिल आलमीन के चेहरे पे पड़ती है। ये भी खलील है। इस खलील से मांगी जान, गारे शोर में पेश कर दी। इस खलील से मांगा माल, सारा आका के कदमों में निछावर कर दिया। इस खलील से मांगी औलाद, हाँ हाँ सदीका कायनात को महबूब के निकाह में लाकर पेश कर दिया। हजरत अस्मा अपने सामान जमा करके अपने दुपट्टे के 2 हिस्से करती है, सामान बांध कर देती है, गारे शोर तक पहुंचता है, खिदमत में लग गई, रोजाना खाना गारे शोर में पहुंचाती है। अबू जहल ने मारा, फिर भी मार खाई है, आका का साथ दिया है, बेटा भी जाता है, गारे शोर तक जाता है, गहना सारे का सारा पेश कर दिया। यहाँ तक अबू कुहाफा अभी तक ईमान नहीं लाया था। मेरे आका के साथ अबू बकर हिजरत में निकलते हैं। अबू कुहाफा कहता है सारा माल लेकर चले गए। आज सदीका कायनात, आज हजरत अस्मा हाँ हाँ थैली में कंकरिया जमा करके अपने दादा से कहती है, दादा तू देखो ना, हमारे बाप हमारे लिए छोड़ कर गए हुए हैं, आज देख लीजिए सब कुछ निछावर कर दिया। मेरे आका पे वतन की कुर्बानी मांगी, उस वक्त साथ निकले हैं, उस वक्त साथ निकले हैं जबकि सर की कीमत 100 ऊंट लगे हुए थे, और आपके साथ सवारी पर सवार है। काफिर आगे से आता है, पूछता क्या है, मन हाज़र रजुल, ये कौन है? आज अबू बकर परेशान हो गया। अगर कहता हूँ मोहम्मद अरबी है, यार को पकड़वा दिया, गिरफ्तार करवा दिया, लोग कहेंगे यार को गिरफ्तार करवा दिया। और अगर कहता हूं मैं नहीं जानता, फिर सदाकत पे ज़द आती है। महबूब ने सिद्दीक अकबर कहा है, आज सदाकत पे ज़द आएगी। सोचने लगे, रब ने ज़ुबान पे जारी कर दिया, रजुलुन यहदीनी इलस्सबील, हाँ हाँ एक शख्स है मुझे रास्ता दिखा रहा है। काफिर समझा ये दुनिया का रास्ता, ये कहीं जा रहे दिखा रहा है। अबू बकर की नीयत थी जन्नत का रास्ता दिखा रहा। सदाकत भी बच गई, रफाकत भी बच गई, सदाकत भी बच गई, रफाकत भी बच गई। सैयदना सिद्दीक अकबर तो वो है मेरे भाइयों। मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता,
لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا گیا؟ کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، کسی بیٹی کا نام بکر نہیں۔ میرے آقا کو ابو القاسم کہتے ہیں، کیوں؟ آپ کے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، قاسم کا باپ۔ حضرت علی کو ابو تراب بھی کہا گیا، وہ ایک الگ لقب دیا میرے آقا نے، ابو تراب۔ اور حضرت علی کو ابو الحسن، ابو الحسین، ابو الحسنین بھی کہا جاتا ہے، کیوں بیٹے؟ حضرت عمر کو ابو حفص کہا گیا، بیٹی حضرت حفصہ جو میرے محبوب کے نکاح میں تھی۔ لیکن ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا گیا؟ اللہ اکبر۔ بکر کا معنی ہے پہلا۔ میرے آقا نے فرمایا ہوا بکر فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلا ابو بکر، اسلام میں سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ بکر کا معنی پہلا، بکر کا معنی ابتدا، بکر کا معنی اول، بکر کا معنی پہلا نمبر۔ میں سوچنے لگا میرے محبوب نے ابو بکر کو پہلا کہا، کیوں پہلا کہا؟ جب میں غور کرنے لگا مجھے پتا چلا نبی پہ ایمان لانے والے بات ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے کا نام کیا ہے؟ بولو زور سے، کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ نبی کے متقی صحابہ بات ہے، سب سے پہلا متقی کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ نبی پہ تن من دھن پیش کرنے والے بات ہے، سب سے پہلا جان نچھاور کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ نبی کے سارے صحابہ بہادر ہیں، سب سے پہلا بہادر کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرنے والے بہت ہیں، نبی کے ساتھ سب سے پہلا ہجرت کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ نبی کے ساتھ غار میں سب سے پہلے جانے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ نبی کے ساتھ غار سے سب سے پہلے نکلنے والا کون ہے؟ ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر ہے۔ نبی کے ساتھ سب سے پہلے معبد کی جھونپڑی پہ جانے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور معبد کی بکری کا دودھ نکالنے والا نبی کے ساتھ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اور قبا میں جا کر نبی کے ساتھ سب سے پہلے بیٹھنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ پیغمبر پہ چادر رکھ کر سایہ کرنے والا سب سے پہلا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ نبی کے ساتھ غزوہ بدر میں سب سے پہلے جا کر آپ کی گرتی ہوئی چادر کو کندھوں سے اٹھا کر اٹھانے والا پہلا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد قباء کی بنیاد رکھنا میں سب سے پہلا بنیادیں رکھنے والا ابو بکر ہے۔ میرے نبی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہونے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ میرے نبی کے ساتھ مسجد نبوی کی زمین خریدنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ میرے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، میرے نبی کے اس رخصتی کے بعد عمر کو سب سے پہلا سہارا دینے والا ابو بکر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ختم نبوت کا سب سے پہلا محافظ ابو بکر ہے۔ میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جہاد کو جاری رکھنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اسامہ لشکر کو بھیجنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ میرے نبی سے دنیا سے جانے کے بعد منکرین زکات کے ساتھ اعلان جہاد کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے مزار میں آپ کے ساتھ سونے والا پہلا ابو بکر ہے۔ مزار سے اٹھنے والا میرے نبی کے ساتھ سب سے پہلا ابو بکر ہوگا۔ میدان محشر میں میرے نبی کے ساتھ جانے والا پہلا ابو بکر ہوگا۔ یہ ہے ابو بکر جس کا معنی پہلا نمبر رہ گیا ابو بکر۔ ہاں اولئک هم المؤمنون ہے، سارے پہلا مومن ابو بکر ہے۔ اولئک المفلحون سارے ہیں، پہلا مفلح اور کامیاب ابو بکر ہے۔ اولئک هم الراشدون سارے صحابہ نے بیعت ہے، رشد و ہدایت کا پہلا ستارہ ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ اسی لیے تو ابو بکر کہا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، ایک نقطہ عرض کر کے۔ میرے نبی کا نام کیا ہے؟ ذرا بولو زور سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی مذمت کرتے تھے کافر،
تو آپ کیا فرماتے تھے؟ یہ بھلے مذمت کرتے رہے لیکن تعریف میری یہ بھی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا یہ کہتے ہیں یہ محمد، ان کی زبان سے محمد کا لفظ آتا ہے، اور محمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ یہ میرے دشمن ہیں لیکن زبان سے جب محمد کہتے ہیں یہ میری تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ابو بکر نام ہی ایسا ہے، سب سے پہلا نام ابو بکر کا معنی ہے جب سب سے پہلا ہے۔ اگر کسی سے پوچھو ابو بکر کو مومن مانتا ہے، وہ کہتا نہیں مانتا۔ پوچھو کس کو نہیں مانتا؟ کہتا ابو بکر کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا تو ہے، زبان پھر بھی کہتی ہے پہلا مومن ابو بکر ہے۔ وہ کہتا ہے میں پہلا متقی نہیں مانتا۔ کس کو نہیں مانتا؟ ابو بکر کو نہیں مانتا، لیکن لفظ بتاتے ہیں کہ ابو بکر پہلا متقی ہے۔ وہ کہتا ہے میں مفلح پہلا نہیں مانتا۔ کس کو نہیں مانتا؟ کہتا ہے ابو بکر کو نہیں مانتا، لیکن کہہ رہے الفاظ کہ ابو بکر کو مان رہا ہے۔ دشمن بھی اقرار کر رہا ہے، محمد کے دشمنوں سے بھی اقرار کروایا، ابو بکر کے دشمنوں سے بھی اقرار کروایا۔ یہ نام ہی ایسا رب نے دلوا دیا میرے محبوب کی زبان سے کہ قیامت تک اسے بھونکنے والا بھونکتا رہے گا اور غاری دشمن ہوگا، لیکن زبان سے پھر بھی تعریف کر رہا ہوگا، زبان سے پھر بھی پہلا کہہ رہا ہوگا کہ پہلا مومن، پہلا صحابی، پہلا جان لٹانے والا، پہلا مال لٹانے والا، پہلا ساتھ سفر کرنے والا ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ میرے بھائیوں، کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا میرے نبی پر جو تن من دھن قربان کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے۔ تو آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جانیں قربان کریں، اتنا مطالبہ ہے حضرات صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں، ان کی اتباع کریں۔ صحابہ بھی ہمارے اور اہل بیت بھی ہمارے۔ صحابہ کو لو، اہل بیت کو چھوڑ دو، نہیں، پھر بھی پار نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت کو لے لو، صحابہ کو چھوڑ دو، پھر بھی پار نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اتباع کرو گے رہنمائی پاؤ گے، ہدایت پر جاؤ گے۔ روشنی کسی کی کم، کسی کی زیادہ ہے، سب کی روشنی، سب چمکتے ستارے ہیں۔ اور اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا کامیاب ہوا، اور جو نہیں ہوا وہ تباہ ہوا، غرق ہوا۔ کیا پتا چلا؟ پتا چلا اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو، رہنمائی صحابہ سے حاصل کرو۔ اس لیے کہ جب آدمی کشتی میں بیٹھتا ہے سمندروں میں، بجلی نہیں ہوتی، ستاروں سے راستہ لیتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ستاروں سے رہنمائی نہ لے، کشتی میں بیٹھا رہے، بھنور میں ڈوب کر مر جائے گا۔ اور اگر کشتی میں بیٹھا نہیں ہے اور ستاروں سے رہنمائی لیتا ہے، وہ بھی منزل عبور نہیں کر سکتا۔ بتا دیا ایک وقت آئے گا، فتنوں کے سمندر ہوں گے، فتنوں کے دریا مڈائیں گے، بے دینی کے دریا مڈائیں گے، ہر طرف کفر، ضلالت، گمراہی کے سمندر اور دریا ہوں گے۔ ان سے بچنے کے لیے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ اور صحابہ کرام سے رہنمائی لے لو، ان فتنوں سے بچ جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، دونوں ہماری آنکھیں ہیں، دونوں ہمارے دل کی دھڑکنیں ہیں۔ جب یہ ہے تو پھر کسی ایک کو چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج عزم کریں انشاءاللہ حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں گے، دونوں کی محبت کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ بڑھیں گے یا نہیں؟ یہی تو محبت تھی کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا۔ محبت تھی، دشمن سے کوئی جنازہ نہیں پڑھواتا۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو آگے کروا کر جنازہ پڑھوا کر بھونکنے والوں کے منہ پہ تمانچہ مار دیا۔ یہی تو محبت تھی۔ حضرت علی کے نکاح کا پہلا گواہ ابو بکر ہے، دوسرا گواہ عمر فاروق ہے، اور مہر ادا کرنے والا عثمان ذو النورین ہے۔
میرے نبی نے بتا دیا، پتا تھا 1400 سال کے بعد کوئی بکواس کرے گا، پہلے ہی بتا دیا نا، علی اور ابو بکر عمر عثمان میں محبت ہے۔ کوئی اپنے دشمن کو اپنا گواہ نہیں بنایا کرتا، اپنی شادی میں آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ یہ گواہ بن کر مہر ادا کر کے بتا دیا کہ ان میں سچی محبت تھی، سچی محبت تھی۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ اہل بیت کی ایسی محبت ڈالے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔